أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کو رات میں داخل بھی وہی کرتا ہے، درمیاں شام کو حائل بھی وہی کرتا ہے، وہی گویائی عطا کرتا ہے رفتہ رفتہ، پھر زباں حمد کے قابل بھی وہی کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. نعمت افطار میں آپ کا ہے خیر مقدم. ایک مرتبہ پھر وہ مہینہ ہمارے درمیان آ گیا کہ جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ کے روزے رکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار روزے رکھتا ہے اس کی میں جزا ہوں، اور ایک مقام پہ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا. ناظرین کرام، اتنا عظیم الشان مہینہ ایک مرتبہ پھر آن کھڑا ہے. سابقہ برس بھی اس کے آنے سے پہلے ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کے استقبال میں کچھ کر سکیں، اور اس برس بھی اس کاوش میں ہم پیچھے نظر نہیں آئے. ARYQTV آپ کو پیچھے نظر نہیں آیا. گو کہ باری الہ ہم تیرے اس مہینے کا استقبال اس قرینے اس سلیقے سے نہیں کر سکے کہ جو اس کا حق تھا. یقیناً سابقہ برس بھی ہم سے کوتاہیاں اور غفلتیں سرزد ہوتی رہیں، مگر پروردگار عالم تو نے کیسی رحمتیں اس مہینے میں رکھی ہیں کہ جب نیکی کرو تو 70 گناہ، اور اگر کسی سے خطا سرزد ہو جائے تو اس کا گناہ اتنا ہی ہے کہ جتنا اس کا گناہ ہے. مولا تو نے کرم کی بارشیں جب اس مہینے میں کی ہیں، جب یہ ہیلہ تو نے بنایا ہے اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کے لیے، تو مولا بے سبب بخش دے. مولا تیرا کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، اس برس بھی پوری دنیا میں سب سے بڑی ٹرانسمیشن کانٹینٹ پوائنٹ آف ویو سے انفارمیٹو ٹرانسمیشن، وہ ٹرانسمیشن کہ جس میں قرآن ہوگا، مدحت مصطفیٰ ہوگی، جس میں اقوال رسول ہوں گے، جس میں افعال اولیاء آپ کو سمجھائے جائیں گے، جس میں آپ کو آپ کے اسلاف کی جانب ایک مرتبہ پھر راغب کیا جائے گا، آپ کی توجہ اس طرف دلائی جائے گی جسے ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. آپ کا تعلق رب تعالیٰ سے ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن کے ذریعے مضبوط اگر کوئی چینل کرے گا
اور خالصتاً اگر کوئی چینل کرے گا تو وہ ARYQ-TV ہے۔ ARYQ-TV پر میں از خود اور میرا پورا ادارہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ آپ ہمیں ٹیون ان رکھیے گا، اور ہم انشاءاللہ دعوے سے یہ بات کہتے ہیں، ایسا بھی ایک کرائٹیریا ہے جو آج یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ٹی وی چینل کو بند رکھو، ٹی وی چینل مت دیکھنا، اس پر خرافات ہیں، اس پر دنیا ہے۔ مگر میں آپ سے ان تمام لوگوں میں سے بھی اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو میں اسے دعوت دیتا ہوں ARYQ-TV کو آپ کھول کر رکھیے گا، ٹیلی ویژن کو بالکل ٹیون ان رکھیے گا، ہمارے چینل کو کہیں بھی کسی مقام پہ کسی بھی سیگمنٹ میں کسی بھی ٹرانسمیشن کے حصے میں آپ کو ایسی کوئی بات سننے اور دیکھنے میں نہیں آئے گی کہ جو رمضان کے خلاف ہو، یا جس میں دنیا میں رہ کر بھی باطنی طہارت کی آپ کو ترغیب نہ دلائی جا رہی ہو۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار میں ایک مرتبہ پھر الحمدللہ بہترین ایوان سجا ہوا ہے، اور اتنے الحمدللہ حسین اور معتبر اور عظیم ثناخانہ رسول آج بھی ہماری رہنمائی اور سرپرستی کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، سابقہ برس بھی جنہوں نے میری ARYQ-TV کی اور عصر حاضر کی نعت خوانی اور نعت خواں ان پر فخر کرتے ہیں، یہ ان کے محسن بھی ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہمارے کار فرما، ہمارے محسن اور رفیق سفر سابقہ برس کے بھی، بلکہ اب تو ماشاءاللہ چوتھا برس ہے جناب والا کو، دا پراؤڈ آف پاکستان، دا پرائڈ آف پاکستان، الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ چوتھا برس ہے۔ جی اس سے قبل کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 برس کا جو سفر ہے یہ کیسا گزرا، اور ٹو دی پوائنٹ آج آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں اس برس بھی؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ARYQ-TV کے جو ہمارے محترم حاجی عبدالرؤف صاحب ہیں، نوید زیدی صاحب ہیں، عامر فیاضی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی پوری ٹیم جس محبت خلوص کے ساتھ، اور میں بھی تو ہوں۔ جی ہاں بالکل، سلمان گل صاحب آپ ضرور، بالکل، اور اتنے خوبصورت طریقے سے پروگرام کو پیش کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جہاں اتنے اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں وہاں نئے آنے والوں کے لیے بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ نئے بچے آتے ہیں اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ پڑھتے ہیں اور اپنا مقام بناتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور قاری صاحب، آپ کے یہاں ہونے سے، آپ کی موجودگی سے، ٹیلی ویژن پر آپ کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا کے چہرے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کیسا تبسم بکھیر دیتی ہے آپ کی سب کا شخصیت۔ بڑا شکر گزار ہوں، اور میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور خاص طور پہ رمضان میں ضرور دعا کیجیے، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر سے اور ARYQ-TV کے لیے سب لوگوں کے لیے۔ تھینک یو سو مچ قاری صاحب۔ اور دوسری نشست پر تشریف فرما صاحب کا برس بھی جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، بہت میں ایک بزرگ نے مجھے آپ کے حوالے سے کہا کہ یہ مت دیکھنا کہ وہ اتنے سکوت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے مطلب اس کیفیت میں ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا دھیان کہیں اور ہے، مگر کوئی زیر زبر ان کی سماعتوں سے کٹ کر جا نہیں سکتا۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں وہ شخصیت کے جس کے قلم نے پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کی، الحمدللہ عصر حاضر کی نعت خوانی بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ، آج بھی تشریف لائے۔ اس برس کیسی کیفیات ہیں آپ کے ساتھ؟ آج ARY کا حصہ بنے ہوئے بھی پرسا برس ماشاءاللہ بیت گیا۔ میں الحمدللہ ARYQ-TV کا حصہ اس وقت سے ہوں جب پہلی بار ARYQ-TV شروع ہوا اور اس پر پہلی اذان نہ شروع ہوئی تھی، ٹھیک، اور اس اذان کی کیفیت یہ تھی کہ ہم اشکبار تھے کہ ٹیلی ویژن پر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اذان، اللہ، اور وہ اذان جب ہم تصور کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں سنی جا رہی ہے اور بالخصوص ان ممالک میں جہاں اذان کی آواز سننے کو لوگ ترستے ہیں، ہائے ہائے، تو میں QTV کو اسی اذان کا تسلسل آج بھی سمجھتا ہوں جس طرح اذان کی برکات ہیں، اگرچہ وہ تھے جماعت کی آستین میں، اسی لیے QTV جو اذان اس وقت دے رہا تھا وہ آج بھی دے رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اس میں QTV کی پوری انتظامیہ، تمام ڈائریکٹرز، منتظمین، سب لوگ قابل داد۔ کیا بات ہے جناب، وہی وہ محاورہ مجھے یاد آتا ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، کیا خوبصورت بات سے سبھی بھائی نے جو ہے اس ادارے کا تعارف کروایا۔ ایک اور شخصیت جس نے خود کو اس ادارے کا ہر دور میں خادم کہا،
اور میری نظر میں وہ اس ادارے کے خادم اعلیٰ بھی ہیں، مرکز و محور بھی ہیں۔ شعبہ نعت کو الحمدللہ جس قرینے، سلیقے اور تہذیب سے اس نوجوان نے الحمدللہ سنبھالا ہوا ہے، پورے اے آر وائی گروپ میں آپ جہاں بھی حضور کی مدحت دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک شخص کی محنت ہے، اور وہ ہیں جناب قبلہ بھائی محمد عامر فیاضی صاحب۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ عامر بھائی مزاج گرامی، خیریت سے؟ بہت شکریہ کہ آج بیہائنڈ دا سین تو آپ چھپے رہتے ہیں ٹی وی کے پیچھے، کم از کم آج آپ تشریف لائیں ٹیلی ویژن پہ ہماری ٹرانسمیشن میں۔ صاحب قبرص بھی 30 روز تک میں سوچتا رہا آپ اب بیٹھیں گے تب بیٹھیں گے، مگر آپ آئے نہیں، کیسا محسوس ہو؟ اس دفعہ تو خیر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں گے اس بار بس جو ہے وہ بیڑا ہی پار ہو جائے۔ الحمدللہ۔ بہت مہربانی جناب۔ ناظرین کرام دیکھ لیا آپ نے ہمارے جو ہے شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ ہیں آج نعمت افطار کے پہلے سیگمنٹ یعنی مقابلہ حسن نعت کے ججز، اور مقابلہ حسن نعت ہونے جا رہا ہے۔ 3 بچے بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ وہ بچے کون ہیں، کیسا پڑھیں گے، اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، نعمت افطار میں آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کی خدمت پر مامور ہے، اور ہمارے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں اور الحمدللہ سرپرستی فرما رہے ہیں، اور خوش بھی بہت ہیں آمد رمضان کے حوالے سے، اس کے استقبال کے حوالے سے۔ آج پہلا روزہ ہے اور رمضان نے جو ہے صبر کا درس دیا ہے عملی طور پر بھی، اور سمجھانے کے اعتبار سے بھی جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو صرف صبر سمجھ میں آتا ہے، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عمومی طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مستقل ہر جگہ یہی بات ڈسکشن میں ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لوگ بات بات پہ جو ہے وہ بلک پڑتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ خدارہ اس ماہ مقدسہ میں صبر کو جو ہے اختیار کیجیے گا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اور اثار سے پیش آئیے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ نعمت افطار میں پہلا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے مقابلہ حسن نعت کا، 3 بچے یہاں میرے پاس موجود ہیں۔ میں ان بچوں کا آپ کو تعارف بھی کرواتا چلوں، اور یہ تینوں بچے آج جو پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی عامر فیاضی نے جو اسکیل ترتیب دیا ہے اس میں روزانہ 3 بچے انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے، 2 بچے ہو جائیں گے ایلیمنیٹ، ایک بچہ سلیکٹ ہو کے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ 10 روز تک جب یہ جاری رہے گا مقابلہ تو 10 دن میں 10 بچے سلیکٹ کر لیے جائیں گے، 11ویں دن ہوگا سیمی فائنل راؤنڈ 1، اور اس میں 5 بچوں کے مابین ہوگا مقابلہ، 3 بچے ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے، 2 آوازیں اس سفر میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ 5 بچے جو 12ویں روزے کو اس مقابلے میں آپ کو نظر آئیں گے، ان میں سے بھی 3 بچے ایلیمنیٹ ہوں گے، اور 2 بچوں کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ 4 بچوں کے مابین ہوگا 13 رمضان کو فائنل راؤنڈ گرینڈ فنالے، اور اس میں کون سا بچہ فتح کا صحرا اس برس اپنے سر لے کر جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن نایاب آوازیں ہزاروں آوازوں میں سے ملک بھر کے بچوں میں سے سلیکٹ کر لی ہیں ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب نے۔ اور 3 بچے ہمارے ساتھ ہیں، حافظ عبدالرحمن جن کی عمر ہے 12 سال، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ نعت شریف جو پیش کریں گے وہ ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ علیشبہ ہمارے ساتھ ہیں، 13 برس ان کی عمر ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ نعت آج جو پیش کرنے جا رہی ہیں وہ ہے کاش میں روضہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ اور ابراہیم حسین سلطانی تیسرا بچہ ہے جس کی عمر ہے 13 برس، اور آج جو کلام وہ شامل کریں گے وہ ہے حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد۔ پہلا بچہ حافظ عبدالرحمن، اگر مجھے قاری صاحب سے، سید صاحب سے اور عامر بھائی سے اجازت ملے تو میں پیش کروں۔ جی حافظ عبدالرحمن بسم اللہ کیجئے۔ میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض
मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो अर्ज़े मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़िरी ये हाज़िरी ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मस्जिद फजिद। बेटा हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, दिल जिससे ज़िंदा है आका वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। सबसे पहले जनाब क़िबला कारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब, मैं चाहता हूँ ब्रेक में हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तीनों के मैं तासुरात ले लूँ। अब कैसा पड़ा इस बच्चे? मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया। ठीक है। और कितना खूबसूरत इसका मिसरा है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बच्चे ने पढ़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन तरन्नुम में आपकी जो आवाज़ है उसको और पुख्ता कर लें तो और अच्छा पढ़ेंगे आप। और अदायगी में थोड़ा सा आपके अभी ज़रा बहुत कमज़ोरी है, उसको अगर आप अच्छा कर लेंगे। कहीं कहीं आप सांस तोड़ देते हैं, मेरा करार आपसे, ये मतलब इस थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको आप अलग कर देते हो। जैसे था आपने अलग बोला, बाकी और अलग बोला, अगर साथ में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपने कहा हुजूर मेरी तो सारी, मेरी तो सारी, मेरी तो आपने तो पे सांस तोड़ दिया, फिर सारी अलग बोला। अगर एक साथ कहें तो अच्छा है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जी। ठीक है, तो इस तरह से माशाल्लाह। लेकिन यह है कि पढ़ा इन्होंने, कोशिश की अच्छा पढ़ने की, और अभी इनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपकी तवज्जो के ज़ेर असर इंशाअल्लाह तरबियत भी होती रहेगी। और नाज़रीन किराम, अब मैं अपने दूसरे जो हमारे मुंसिफ हैं वो भी बड़ी बारीक समात है माशाअल्लाह उनकी, और आप हाफिज़ अब्दुर रहमान सभी भाई, वो एक लहर जो पूरी धुन में इनके साथ रही, क्या फरमाइए? हाफिज़ अब्दुर रहमान के यहाँ पढ़त में कई चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। जी। एक तो ये कि इन्वॉल्व हुए नात में, जो नात का तकाजा है। जी। दूसरा ये कि इन्होंने अंतरे में जगहें बहुत खूबसूरत ली, लेकिन जहाँ से जिस स्केल से शुरू किया वो बहुत नीचे था, और उसकी वजह से इनको पढ़ने में दुश्वारी हुई। दूसरी बात यह कि रोज़ा होगा, यकीनन बच्चा है, रोज़े की वजह से लुआब का
पूरे तौर पर मुंह में आना नहीं है, तो उसकी वजह से पॉजेज आए हैं इसके, जो लगता है कि टुकड़े टुकड़े होकर चीज़ खुश्की ने वो टुकड़े टुकड़े होकर चीज़ आई, उससे पढ़ने के हुस्न में कमी वाक़ होती है। दूसरा बेटा, अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है ना वो बहुत असर करती है चीज़ों। तो आपने कहीं भी कुरान नहीं कहा, काफ जहाँ भी आया है वो करार आया है, तो इस पे तवज्जो रखो, क्योंकि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, मुस्तकबिल में आपको ऐसे कई मुकाबले और कई महफिल मिलेंगी, लेकिन असल चीज़ है आपके पढ़ने का जौहर निखरना, मुकाबला इतना अहम नहीं। ठीक है, ठीक है सही भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, एक वक्फा हमारे बीच हायल हुआ चाहता है और नूर करता है नूर की तारीफ़, आदमी और हुजूर की तारीफ़। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर नेमत इफ्तार, और ये पहला सेगमेंट है मुकाबला हुस्न नात का। शान रमज़ान की इस अजीम और हसीन और बहुत बड़ी ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का लीडिंग नेटवर्क ARY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उसका हिस्सा एक रोशनी है QTV, ARY QTV अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर इस बरस फिर रोशनियाँ फैला रहा है। और एक बच्चे को, जो हाफिज़ अब्दुर्रहमान को आपने सुना, हमारे तीसरे जज और इस इदारे के जो है बेहतरीन कारफरमा जनाब आमिर फैयाजी साहब तशरीफ़ फरमाएं। आमिर भाई, अब्दुर्रहमान के हवाले से क्या कमी रही और कितना मुनासिब? हाफिज़ अब्दुर्रहमान, मुझे चेहरे के एक्सप्रेशन से महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा थकावट है। ठीक है, बाकी दो हमारे जो साहिबान सीनियर बैठे हैं, मैं इनकी राय से मुत्तफ़िक़ हूँ। ठीक है, और मेरी भी यही राय। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तीसरी बच्ची अलिशबा है। सैयद साहब आप और आमिर भाई आप और कारी साहब आप, अगर इजाज़त दें तो अलिशबा नात पेश करें। बिस्मिल्लाह बेटा। माशाअल्लाह 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 बेटा, बहुत खूब अलिशबा। और वक्त जो है वो इस बच्ची का जो दौरानिया था नात पढ़ने का वो पूरा हुआ। कारी साहब, अलिशबा ने कैसी नात पढ़ी, उसकी पढ़त कैसी थी? अलिशबा की आवाज़ में माशाअल्लाह बड़ी रेंज है, और थोड़ी सी मैं इनसे भी यही कहूँगा कि अभी आवाज़ में थोड़ी पुख्तगी नहीं है। ठीक, इनको और उसमें ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो कलाम का इंतखाब है वो भी इन्होंने अच्छा किया है माशाअल्लाह, और अदायगी भी इनकी बेहतर थी। ठीक, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बेहतर थी, कदरे बेहतर थी, कदरे बेहतर थी। ठीक है, और अच्छा पढ़ा इन्होंने। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी साहब की राय। और अब सभी भाई क्या इरशाद फरमाएंगे वो सुनना चाहता हूँ। अलिशबा का भी ये है कि हर उस पार्टिसिपेंट को जो पढ़ने आ रहा है वो कलाम का इंतखाब अपनी आवाज़ की रेंज के हिसाब से करे तो ज़्यादा मुनासिब होता है। ठीक है, अलिशबा ने
لفظوں کو بہت جلدی گزری ہے لفظوں سے، جن لفظوں پر ٹھہر کر اسے رچایا جا سکتا تھا وہ عجلت میں نکلی ہیں، اس کی وجہ سے تاثر میں کمی ہوئی۔ دوسری بات قاف ان کے یہاں بھی بہت کمزور آیا، ایک جگہ ادا ہوا، لیکن اگر آپ اس کو بہت تیاری سے جم کر پڑھیں گی تو بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی عامر فیاضی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشبا کو سن کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ حجت میں، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ان کو پڑھنا اور نکلنا ہے۔ ٹھیک، تو یہ مقصد نعت کے مقابلے میں یہ تاثر قائم کرنا بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے حصہ لیتے ہیں نا، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مقابلے میں کلام کا انتخاب کریں اس کی طرز کے لحاظ سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بالکل اچھا، یہ کلام جو انہوں نے پیش کیا نا، وہ اس کا جیسے سبھی بھائی نے ارشاد فرمایا نا، بالکل صحیح ہے کہ اس کے طرز کا جو انداز ہے نا وہ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ ہے۔ بالکل، اگر یہ بچی اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتی تو یقیناً بہرحال بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سو مچ عامر بھائی۔ آخری بچہ آج کے اس مقابلہ ہے حسن نعت اور آڈیشن راؤنڈ، جس میں سے ایک بچہ سلیکٹ ہوگا، 2 ایلیمنیٹ ہو جائیں گے۔ آخری بچہ ہے جس کا نام ہے ابراہیم حسین سلطانی، عمر ہے 13 سال، کراچی سے تعلق ہے، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد۔ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، میں اپنی عقبہ سوارتا ہوں، میں اپنی عقبہ سوارتا ہوں، انہی کو پہ ہم پکارتا ہوں، میری زباں پر ہے یا حبیبی، میرا وظیفہ ہے یا محمد، ہے بارے سیاہ صبا کے سر پر، ہے بارے سیاہ صبا کے سر پر، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی آور، قدم لرزتے ہیں روز محشر، سنبھالیے آگے محمد۔ سبحان اللہ، بہت خوب ابراہیم حسین سلطانی، مجھے تو بہت پسند آیا آپ کا کلام، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ججز کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ قاری صاحب کیا ارشاد فرمائیے گا؟ جی، ابراہیم سلطانی نے ماشاءاللہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی اچھی ادائیگی کے ساتھ، اور کلام کا انتخاب بھی بڑا اچھا کیا ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے، اور اگر یہ اور ذرا محنت کریں اس میں تو بہت اچھے نعت خواہ بن سکتے ہیں۔ اچھے نعت خواہ بن سکتے ہیں۔ سبھی بھائی آواز، انداز، ساز، ماشاءاللہ سب کا کمبینیشن بہت اچھا تھا۔ ابتدا میں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھوڑا سا کمزور تھا، لیکن بعد میں آپ نے ایک ایک لفظ پر جما کر اور اس کو جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح پڑھا، خوبصورت تاثر بنا۔ کیا بات ہے۔ عامر بھائی کیا ارشاد فرمائیے گا؟ میں مطمئن ہوں اس بچے سے، کیونکہ جتنی اس کی عمر ہے نا اس حساب سے اس نے بہت اچھی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں عمر اور صحت دونوں کو ملحوظ رکھا جائے تو کافی بہتر پڑا ماشاءاللہ۔ جی، 3 بچے ہیں، حافظ عبدالرحمن صاحب اور الشبہ ہیں، ابراہیم حسین سلطانی ہیں۔ اب ان 3 بچوں کے مابین ہو گیا ہے فیصلہ، آلموسٹ ہمارے سامنے ہی ہے، اور یہ فیصلہ میں اس سے پہلے سنا دوں تو اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب صرف ایک شعر نعت کا پیش فرمائیں اور میں فیصلہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو،
عبادت ہو تو ایسی معتبر ہو کہ میرا سر نبی کا سنگ در ہو، کہ میرا سر نبی کا سنگ در ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب بڑی نوازش، کرم فرمایا۔ ناظرین اکرام، 3 بچوں نے آج لیا تھا مقابلے میں حصہ، اور 3 بچوں کے مابین بہت اچھا مقابلہ ہوا۔ حافظ عبدالرحمن جن کی عمر 12 سال، کراچی سے ان کا تعلق ہے، جناب عامر فیاضی کی جانب سے ان کو کل ملے ہیں 20 میں سے 6 نمبر، اور حافظ عبدالرحمن کو سید سبیع الدین سبیع رحمانی نے دیے کل 3 نمبر، اور جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے دیے 14 نمبر۔ یوں یہ رہے تیسرے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ رہی ہیں الشبہ، اور پہلے نمبر پر ابراہیم حسین سلطانی۔ وقت بہت کم ہے میرے پاس، اس لیے میں سب کے مارکس نہیں بتا پا رہا۔ آج ہمارے ساتھ ابراہیم حسین سلطانی جا رہے ہیں سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے۔ آ جائیے بیٹا میرے پاس، جلدی سے بھاگ کر آئیے۔ اور تمام ججز کا بہت بہت شکریہ، میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج وقت دیا۔ اور یہ بچہ ہے جو ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کر گیا ہے، اور ایک ایک کر کے 10 دن تک 10 بچے ہوں گے اور ان کے مابین ہوگا مقابلہ۔ اب ناظرین اکرام آ جائیے بیٹا، بہت بہت مبارک ہو، کنگریچولیشنز، آپ بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ سبھی بھائی، آپ تشریف لائے۔ عامر بھائی آپ نے بڑا کرم فرمایا، اور قاری صاحب آپ نے تو میرا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام یہ مقابلہ جاری رہے گا، کل بھی انشاءاللہ 4 بجے نعمت افطار میں مقابلہ حسن نعت کے سیکنڈ آڈیشن راؤنڈ سے میں ہی آپ سے ہوگی ملاقات۔ ابھی فی الوقت میں بریک پر جا رہا ہوں، ٹرانسمیشن کنٹینیو ہے لیکن مقابلہ ختم ہو گیا ہے۔ حکیم عبدالباسط صاحب حکمت اور صحت میں آج ہمیں کیا بتا رہے ہیں پہلے روزے میں، وہ ہمیں دیکھنا ہے، جاننا ہے، سننا ہے، اور بقید لفظ و بیاں شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔